السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہو۔ محترم ناظرین، آپ کا اپنے چینل پرواز میڈیا کے پروگرام بایوگرافی سیریز کے چیپٹر 8 میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، 5 دسمبر کا دن ہے۔ عظیم مجاہد آزادی، مہان سوتنترتا سینانی، جانشین شیخ الہند، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ آج کی 8ویں سیریز آپ کی خدمات اور کارناموں پر مشتمل ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ محترم ناظرین، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 19 شوال سن 1296 ہجری مطابق 1879 کو بانگر مئو ضلع اناؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کا خاندان تقریباً 19 پشت سے پہلے ہندوستان میں آیا۔ آپ کو والد ماجد سید حبیب اللہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے خلیفہ تھے۔ قرآن کریم ناظرہ آپ نے اپنی والدہ اور والد ماجد سے پڑھا۔ سن 1309 ہجری میں جب آپ کی عمر 12 سال تھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خاص شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح تربیت فرمائی۔ بہت سی ابتدائی کتابیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خود پڑھائی۔ صرف 7 سال میں آپ نے دارالعلوم دیوبند سے درس نظامی کی تکمیل فرمائی، اور اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے قطب عالم امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے منازل سلوک طے فرمائی۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ سن 1316 ہجری میں آپ اپنے والد محترم کے ساتھ حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ قیام مدینہ کے دوران آپ نے مسجد نبوی میں حلقہ درس قائم فرمایا اور تقریباً 14 سال لگاتار علم حدیث و فقہ کا درس دیا، جس میں پوری دنیا کے تشنگان علم نے اپنی پیاس بجھائی۔ قیام مدینہ منورہ کے دوران آپ نے اور خاندان والوں نے ابتدائی ایام بڑی تنگی، اسرت اور فقر و فاقہ میں گزارے، لیکن اللہ کی مشیت پر صابر و شاکر رہے۔ سن 1917 میں آپ کے استاذ گرامی ریشمی رومال کے تحریک کے بانی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آزادی وطن کے لیے ترکی خلافت سے تعاون حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لائے، تو ترکی کے وزیر جنگ اور بحریہ کے سربراہ سے حضرت شیخ الہند علیہ کی ملاقات کرانے والے حضرت مولانا مدنی ہی تھے۔ اس دوران پہلی عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ مکہ کے گورنر شریف حسین نے ترکوں سے بغاوت کر دی اور انگریزوں کا حامی بن گیا۔ چنانچہ انگریزوں نے شریف مکہ پر دباؤ ڈالا کہ حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا جائے۔ شریف مکہ نے انگریزوں کے ایما پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ گرامی کی خدمت کے لیے خود کو گرفتاری کے لیے پیش فرمایا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3.5 سال آپ مالٹا جیل میں رہے۔ مالٹا کی جیل میں آپ نے اپنے استاذ کی خدمت کی ہے، اس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ مالٹا جیل سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جون 1920 میں رہا ہو کر آپ ہندوستان تشریف لائے۔ رہائی کے 6 ماہ بعد آپ کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے استاد گرامی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ سن 1922 عیسوی میں خلافت کانفرنس کراچی میں آپ نے انگریزوں کے خلاف عدم تعاون اور ترک موالات کا فتویٰ دیا، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس فتوے کی پاداش میں آپ پر مقدمہ چلا اور 2 سال جیل کی سزا ہوئی۔ مالٹا سے رہائی کے بعد آپ نے پہلے کلکتہ، پھر امروہہ اور سلہٹ بنگلہ دیش میں تدریسی خدمات انجام دی۔ سن 1927 عیسوی میں آپ دارالعلوم دیوبند کے منصب صدارت تدریس اور مسند شیخ الحدیث پر فائز ہوئے، تاحیات اس پر قائم رہے۔ اسی عرصے میں 4483 طلباء نے آپ سے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔ واعظ و ارشاد اور بیت و تلقین کے ذریعے لاکھوں افراد کی آپ نے اصلاح فرمائی۔ 167 حضرات آپ کی طرف سے اجازت بیت و خلافت سے سرفراز ہوئے، اور سینکڑوں افراد آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ نے ہندوستان کے طول و عرض میں سینکڑوں مدارس قائم کیے اور ان کی سرپرستی فرمائی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے قائدانہ کردار ادا کیا۔ آزادی وطن کو حاصل کرنے کے لیے 4 بار قید و بند کی آزمائش سے دوچار ہوئے اور تقریباً 7.5 سال انگریزی جیلوں میں رہے۔ سن 1940 عیسوی میں آپ مسلمانان ہند کی انقلابی جماعت جمعیت علماء ہند کے صدر بنائے گئے۔ وفات تک آپ اس منصب پر فائز رہے۔
مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم وطن اور دو قومی نظریہ ٹو نیشن تھیوری کے سخت مخالف تھے اور متحدہ قومیت کے علم بردار تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے مسلم لیگ والوں کی طرف سے بڑی تکلیفیں اٹھائی، لیکن اپنے موقع پر مضبوطی سے جمے رہے۔ تقسیم کے وقت آپ نے مغربی یو پی کے مسلمانوں کو پاکستان جانے سے روکا اور ان کو بسانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ملک کی آزادی کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی محمود نے اصرار کیا کہ آپ مدینہ آ جائیں، لیکن مدنی نے اپنا جواب دیا، میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجندر پرساد نے سن 1954 میں آپ کو بھارت کے سب سے بڑے اعزاز پدم بھوشن کو قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے اکابر کی روایت کے خلاف ہے۔ بالآخر 5 دسمبر سن 1957 عیسوی کو علم و عمل اور زہد و تقویٰ کا یہ آفتاب دیوبند کے افق پر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ناظرین، آپ کی وفات کے 55 سال بعد 27 اگست سن 2012 میں حکومت ہند نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ آپ کے نام سے جاری کیا اور آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔